السلام علیکم، کیا حال ہیں آپ سب کے؟ تو کہف کا اگلا حصہ سٹارٹ کرتے ہیں۔ دھیمی آواز میں رامین سے کوئی بات کرتے ہوئے اس نے کچھ محسوس کر کے ایک دم چہرہ پھیرا اور پھر اگلے ہی لمحے اس کے آبرو حیرت سے اوپر کو اٹھے۔ اس سیاہ جھملاتی قمیص پر وہ جھملاتی آنکھیں لیے اسے ساکھ کر گئی تھی۔ اس کی آنکھیں سرخ مترم ہو رہی تھیں۔ دوپٹہ کسی کس کر تھوڑی کی جانب سے پکڑے وہ اس سمے سے بہت بھکری بھکری سی لگی۔ رامین نے بھی حیرت سے اسے دیکھا۔ کیا ہوا؟ تم پھر اتنی جلدی واپس آ گئی؟ انہیں اب اس پر سخت طیش چڑھا تھا۔ اس نے کچھ بولنا چاہا لیکن لب لرز کر رہ گیا۔ آنکھوں کی سرخی ضبط کے باعث گہری ہونے لگی۔ کیا ہوا ہے؟ اتنی جلدی کیوں واپس آ گئی ہو؟ یقیناً پھر کوئی بدمزگی ہوئی ہوگی تمہاری وجہ سے۔ رابل، تمہیں کتنی دفعہ میں نے سمجھایا ہے کہ پلیز اب بس کر دو یہ سب۔ ہر دفعہ کیا تماشا کھڑا کرنا لازمی ہے؟ اور اس کا دل اس سمے اس قدر بھر آیا لگتا تھا پھٹ جائے گا، لیکن وہ مٹھی پیچھے کھڑی رہی۔ دوپٹہ جو تھوڑی سے پکڑے رکھا تھا چھوڑ دیا۔ چہرے کے اطراف میں لٹیں بکھر گئیں۔ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے ماں، میں کمرے میں۔ چاچی، میں دراصل رابیل کو لینے آیا تھا، کیا میں لے جاؤں اسے؟ اس کے اس قدر سعادت مندی سے پوچھنے پر جہاں رامین کو خوشگوار سی حیرت ہوئی، وہیں رابیل نے آنکھیں پھیلا کر اسے دیکھا تھا۔ یوں لگتا تھا گویا اس نے لمحوں میں بیٹھے بیٹھے اسے لے جانے کا فیصلہ کیا ہو۔ مجھے نہیں۔ ہاں بیٹا، ضرور لے جاؤ آپ۔ ویسے بھی اس کا دماغ آج کل بہت زیادہ خراب رہنے لگا ہے، بہتر ہے اس گھر سے کچھ لمحوں کے لیے باہر نکلے گی۔ اس کی جانب دیکھ کر ہلکی سی سختی سے ساتھ کہا۔ وہ بے بسی سے ماس کو دیکھ کر رہ گئی۔ اسے وہ اس وقت بہت برا لگ رہا تھا، لیکن وہ اس کی جانب متوجہ ہی نہیں۔ اس نے شکستہ سے قدم کمرے کی جانب بڑھائے اور لرزتے ہاتھوں سے عبایا پہننے لگی۔ عبایا پہنتے ہوئے اسے احساس ہوا کہ وہ واقعی یہاں سے بہت دور چلے جانا چاہتی ہے، اس گھر سے، اس گھر کے مکینوں سے۔ اور پھر کچھ لمحوں بعد وہ خاموشی سے اس کے برابر والی سیٹ پر بیٹھی ضبط سے باہر دیکھ رہی تھی۔ ماس نے بھی اسے متوجہ کرنا مناسب نہ سمجھا، خاموشی سے ڈرائیو کرتا رہا۔ اگلے ہی لمحے اب وہ بھی اس کے پیچھے پیچھے خاموشی سے چل رہی تھی۔ وہ اسے قریبی پارک میں لے آیا تھا۔ رات کے اس خنک سے پہر میں لوگوں کی موجودگی نہ ہونے کے برابر تھی۔ وہ خاموشی سے سنگ بینچ پر آ بیٹھا تو رابیل بھی اس کی تقلید کرتے ہوئے اس بینچ پر آ بیٹھی تھی۔ درمیان میں نامحسوس سا فاصلہ تھا۔ چند پل کوئی کچھ نہ بولا۔ کیوں لے کر آئے ہو تم مجھے یہاں؟ اس کی آواز اب بھی پھٹی پھٹی سی تھی۔ ماس نے خاموشی سے اس کی قطعی آنکھوں کو دیکھا۔ وہ اس کے ایسے دیکھنے پر لمحہ بھر کو کسمسائی تھی۔ تم رو لو رابیل۔ لیکن اس کی اگلی بات پر اس نے حیران ہو کر چہرہ اٹھا لیا۔ وہ نرم نگاہوں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ تم میرا مذاق اڑا رہے ہو؟ اس کی آنکھوں میں ایک بار پھر سے نمی تیرنے لگی تھی۔ ماس نے گہرا سانس لیا، پھر اسے دیکھا۔ تمہیں لگتا ہے میں تمہارا مذاق اڑا رہا ہوں؟ اور اس نے ایک دم اتنے مان سے پوچھ لیا تھا کہ رابیل کا دل جو پہلے ہی بوجھل تھا مزید بوجھل ہونے لگا۔ اگر وہ اسی طرح دیکھتا رہا تو وہ خود پر کیسے قابو رکھ سکے گی؟ مجھے کوئی رونا دھونا نہیں ہے، مجھے گھر جانا ہے۔ وہ بے ساختہ اٹھ کر آگے بڑھنے لگی تو ماس نے اس کی کلائی تھامی۔ وہ اپنی جگہ پر ساخت ہی ہو گئی تھی، آنکھوں کی نمی سوا ہونے لگی۔ اس نے نرمی سے اسے پیچھے کیا، پھر دوبارہ بینچ پر لا بٹھایا۔ وہ بے بس سی ایک بار پھر سے بیٹھ گئی۔ میں نے کہا نا، رو لو تم آرام سے، اتنا سب کچھ اندر نہیں رکھتے اپنے، تکلیف بڑھ جائے گی تو جان لے لیتی ہے۔ رونا انسان کو صحت مند رکھتا ہے۔ رو لو تم، میں بیٹھا ہوں یہاں۔ تم بھی میرا مذاق اڑاؤ گے؟ سب میرا مذاق اڑا رہے ہیں، کسی کو میری تکلیف کا کوئی اندازہ نہیں، کوئی بھی میرے نظریے سے نہیں سوچ رہا، سب کو اپنی زبان کا چٹخارا چاہیے، بولنے سے پہلے ایک دفعہ بھی اگر سوچ لیں یہ سب تو کبھی اتنی اذیت نہ ہو مجھے۔ تم بھی سب جیسے ہو، تم بھی میرا مذاق اڑاؤ گے، مجھے پتہ ہے سب کا۔ اگلے ہی پل وہ اب آنکھوں پر بچوں کی طرح بازو رکھے رو رہی تھی، پھوٹ پھوٹ کر، اندر پلتی اذیت کو جیسے بہت دنوں بعد کسی کے سامنے نکالنے کا موقع ملا تھا۔ اس کا تھکا تھکا سا دل اب کے پوری شدت سے بھینچ رہا تھا۔ ماس گھٹنوں پر کوہنیاں رکھے، ہتھیلیاں باہم ملائے جھک کر بیٹھا تھا اور وہ بچوں کی طرح رو رہی تھی۔ پھر بازو سے ہی آنکھیں صاف کرنے لگی تو ماس سیدھا ہو بیٹھا، ہتھیلی پر لپٹا رومال کھول کر اس کی جانب بڑھایا، پھر اس کی طرف دیکھا۔ اس نے چونک کر ماس کی جانب دیکھا۔ اس کی سرمئی آنکھوں میں نرمی تھی، صرف نرمی۔ رابیل نے بہت دنوں بعد کسی کی آنکھوں میں اپنے لیے آج نرمی دیکھی تھی۔ اس کا دل لرزتا تھا، دل آہستہ آہستہ سنبھلنے لگا تھا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر اس کا رومال تھاما اور پھر آنسو صاف کرنے لگی۔
کیا ہوا تھا؟ اس کے پوچھنے پر رابیل نے اس سے نگاہ چرائی، چہرہ جھکا لیا۔ کچھ نہیں۔ کسی سے بدتمیزی کی؟ کسی نے بدتمیزی کی؟ کچھ کہا؟ ہاں؟ یا اللہ، وہ ایسے کیوں پوچھ رہا تھا؟ اس کا دل بے اختیار ہی اس کی جانب کھنچنے لگا۔ اسے یہ والے ماس کی عادت نہیں تھی۔ کچھ نہیں ہوا، بس ویسے ہی، چھوڑو۔ ہر وقت باتوں کو پس پش نہیں ڈالتے رابیل۔ میں نے تمہیں سمجھایا تھا نا کہ لوگوں کو اپنے اعمال کی وضاحتیں نہیں دیا کرتے، نہیں تو وہ آپ کو جیسے چاہیں ویسے ٹرک کر سکتے ہیں۔ صرف ہاں یا نہ میں بات کرو۔ میں تمہاری طرح نہیں ہوں، مجھے ایسے بات کرنی نہیں آتی، بہت روڈ ہے یہ، کوئی ہرٹ ہو گیا تو؟ اور وہ بے ساختہ مسکرا دیا تھا۔ کبھی کبھی وہ اسے پوری طرح حبیبہ جیسی لگتی تھی، جسے اپنی کوئی پرواہ نہیں تھی، لیکن اس کی وجہ سے اگر آگے والا زخمی ہوا تو یہ اس کے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ تھا۔ پاگل ہو تم بالکل، سر ہلا کر کہا تو اس نے یکدم آبرو اکھٹے کر کے اسے دیکھا، گویا برا مان کر دیکھا ہو۔ یہاں کیوں لے کر آئے ہو تم مجھے؟ ویسے ہی سوچا تمہیں پارک دکھا دوں، اس نے بھی کاندھے اچکا کر کہا تو رابیل کا دل ہی جل گیا۔ کیا وہ یہ نہیں کہہ سکتا تھا مجھے تمہاری فکر تھی؟ بدتمیز نہ ہو تو۔ مجھے گھر جانا ہے، میں تھک گئی ہوں، مجھے سونا ہے۔ ماس تم سن رہے ہو نا مجھے؟ اس کی غائب دماغی پر اس نے آخر میں اس سے پوچھ ہی لیا۔ وہ کسی غیر مرئی نقطے کو دیکھ رہا تھا، پھر یکدم ہی اٹھ کھڑا ہوا۔ رابیل نے ناسمجھی سے بھیگی بھیگی آنکھوں سے دیکھا تھا اسے۔ تمہیں پتہ ہے تم کتنی کمزور لڑکی ہو؟ بات تک کرنی نہیں آتی تمہیں لوگوں سے، جو بھی سنائے تم چپ چاپ سن کر آ جاتی ہو ان کی بکواس۔ اس نے یکدم اس قدر برہمی سے کہا کہ وہ جو بے یقینی سے اس کا چہرہ تک رہی تھی بے ساختہ اٹھ کھڑی ہوئی، اس کی سرمئی آنکھوں میں اپنی آنکھیں گاڑی۔ میں کمزور نہیں ہوں، سمجھے تم؟ اس نے اس قدر درخشی سے کہا، لیکن پھر بھی مقابل کو فرق نہیں پڑا تھا۔ مسکرا کر سر جھٹکا، جیسے اس کی بات کا مذاق بنائے ہو۔ اچھا تو تم کمزور نہیں ہو، پھر کیوں سن کر آئی تم ان سب کی باتیں؟ یقیناً کوئی جواب نہیں ہوگا تمہارے پاس انہیں دینے کے لیے، ٹھیک کہہ رہا ہوں نا میں؟ لیکن وہ بھپر کر یکدم 2 قدم اس کے قریب آئی، متورم آنکھیں دہکنے لگی تھیں۔ میرے پاس جواب تھا۔ پھر جواب کیوں نہیں دیا؟ میں نے جواب اس لیے نہیں دیا کیونکہ وہ سب میرا اس جواب کے بعد مزید مذاق بناتے اور مجھے اپنا مزید تماشا نہیں بنوانا تھا، اور تم انہیں اپنا تماشا بنانے دیتی۔ آگے بڑھ کر ان میں سے کسی کو ایک مکہ کیوں نہیں مارا تم نے؟ مکہ مارنا آتا ہے تمہیں؟ وہ چند لمحے خاموشی سے خاموش ہو گیا، پھر جھک کر اسے دیکھا۔ آتا ہے مجھے۔ اور ماں شاعری بے ساختہ گردن جھکا کر ہنس دیا تھا۔ وہ اس کے یوں ہنسنے پر ہتے سے ہی اکھڑ گئی، اسے گریبان سے پکڑ کر اپنی جانب متوجہ کیا۔ وہ بامشکل اپنے لبوں کو دبائے مسکراہٹ کو روکے ہوئے تھا۔ میرا مذاق مت اڑاؤ، تمہیں ابھی پتہ نہیں ہے رابیل عابد کا، میں اگر بولتی نہیں ہوں تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ مجھے بولنا نہیں آتا، مجھے بولنا آتا ہے، اور اپنی زبان سے لوگوں کو چمڑیاں کھینچنی بھی آتی ہیں، لیکن اگر میں خاموش ہوں تو صرف اس کا یہ مطلب ہے میں کسی کو ہرٹ بھی نہیں کرنا چاہتی۔ اس کا مطلب ہرگز بھی یہ نہیں ہے کہ میں کسی کو جواب نہیں دے سکتی۔ میں اگر جواب دینے پر آؤں تو لوگ کے منہ توڑ دوں، لیکن میں یہ نہیں کرتی کیونکہ مجھے یہ نہیں کرنا۔ لیکن اگر تم نے ایک بار اور میرا مذاق بنایا تو لمحے بھر کو دانت پیسے وہ محظوظ ہوا اس کے شعلہ بیانی سن کر۔ معاذ شاعری تم گئے۔ اس نے ایک جھٹکے سے اس کا کالر چھوڑا تو وہ ذرا سا لڑکھڑا کر پیچھے ہوا۔ رابیل گہرے گہرے سانس لے رہی تھی، یوں لگتا تھا گویا سینہ کسی بھاری بوجھ سے آزاد ہوا ہو۔ اسے بہت دنوں بعد کھل کر سانس آیا تھا، سینے کی تکلیف یکلخت ہی ختم ہونے لگی۔ واؤ رابیل جی، آپ تو واقعی بولنا جانتی ہیں۔ اس نے سچ میں قائل ہو کر سر ہلایا تھا۔ رابیل نے کڑوے ہوتے حلق کے ساتھ چہرہ ہی پھیر لیا۔ ویسے وہ کھمبا دیکھ رہی ہو؟ وہ وہاں۔ اس نے قریب آ کر ہاتھ لمبا کر کے اسے دکھایا۔ اس نے بس ایک نگاہ اس پر ڈالی تھی، ایک قہر آلودہ نگاہ تھی وہ۔ اگر تم نے مجھ سے پہلے اس پر ہاتھ لگا لیا تو میں واقعی مان جاؤں گا کہ تم ایک بہادر لڑکی ہو، ایک مضبوط لڑکی ہو۔ تم کسی کو بھی اپنی بے عزتی نہیں کرنے دے سکتی، کیونکہ اگر میں نے اسے تم سے پہلے ہاتھ لگا لیا تو میں تمہارا مذاق اڑاؤں گا۔ بولو منظور ہے؟ اس نے آر یا پار والے انداز میں اس سے پوچھا تو اس نے کاٹ کھانے والی نظروں سے دیکھا۔ اسے میں ہی ہاتھ لگاؤں گی تم سے پہلے، کیونکہ میں ایک مضبوط لڑکی ہوں۔ اوکے، دیکھتے ہیں۔ اور اگلے ہی لمحے وہ دونوں ایک ساتھ اس دور کھڑے کھمبے کی جانب بھاگے تھے۔ معاذ اس سے چند قدم آگے تھا اور وہ پوری قوت سے بھاگتی ہوئی اس کے پیچھے۔ اس سمے پارک میں لوگ بالکل بھی نہیں تھے اور 2
ایک کھمبے کو پہلے ہاتھ لگانے پر لڑ رہے تھے۔ کھمبے کے تھوڑا قریب پہنچ کر جب ماس اس سے آگے نکلنے لگا تھا تو اس نے اس کی جیکٹ پکڑ کر اسے اپنے پیچھے دھکیلا۔ وہ اب ہنس رہی تھی۔ ماس اپنے ہی پیروں میں الجھا اور گر گیا۔ وہ اسے اٹھانے ایک دم پیچھے آئی تو وہ اسے ڈاج دے کر ایک بار پھر سے اٹھ بھاگا۔ ماس بدتمیز! وہ اسے کوستی ہوئی اس کے پیچھے ایک بار پھر سے بھاگی اور آخرکار اس نے ماس کو ہرا دیا۔ وہ بھاگتے بھاگتے جانے کیسے اپنی رفتار کم کر گیا تھا، لیکن رابیل کو اس کی چالاکی سمجھ نہیں آئی۔ جلدی سے آگے بڑھ کر کھمبے کو ہاتھ لگایا اور پھر خوشی سے ہنس ہنس کر اسے منہ چڑھانے لگی۔ وہ گھاس پر پھولا سانس لیے بیٹھا ہوا تھا، اسے دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ وہ اب اس کے قریب آ کر اسے زبان دکھا رہی تھی۔ تم ہار گئے ہو ماس، اور میں جیت گئی ہوں۔ مجھے پہلے ہی پتا تھا میں ہی جیتوں گی۔ تم مجھ سے زیادہ تیز نہیں بھاگ سکتے، کیونکہ جن کا قد چھوٹا ہوتا ہے وہ تیز بھاگتے ہیں، اور تم… وہ کہتے کہتے رکی، پھر ہنس پڑی۔ کچھ یاد آ گیا تھا اسے۔ تم تو بیچ میں گر بھی گئے تھے۔ اف، کتنے عجیب لگ رہے تھے تم گرتے ہوئے۔ وہ پیٹ پر ہاتھ رکھے گردن پیچھے پھینک کر ہنستی ہی جا رہی تھی۔ وہ اسے دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ پھر وہ قریب چلے آئی، ماس کو ہاتھ دے کر اٹھایا۔ رابیل کا چہرہ دیکھ کر اسے بے ساختہ ہی شرارت سوجی تھی۔ آہ! اس کی کراہ پر اس نے چونک کر اسے دیکھا۔ ٹھیک ہو نا تم؟ کیا ہوا؟ کہیں لگ گئی ہے کیا تمہیں؟ اس نے بے اختیار ہی پریشان ہو کر پوچھا تو ماس نے شکل اور بیچاری بنا لی۔ ماتھے پر گرتے بال ہولے ہولے ہوا سے اڑ رہے تھے۔ ہاں، شاید گرنے سے ٹانگ پر چوٹ آئی ہے۔ اوہ، زیادہ درد تو نہیں ہو رہا ہے۔ وہ اسے ساتھ لگائے بینچ تک لائی، اسے بٹھایا، پھر عین اس کے سامنے بیٹھی۔ جیسے ہی اس کی جینس کو ہاتھ لگایا، اس نے پیر بے ساختہ پیچھے کیا تھا۔ رابی نے چونک کر اسے دیکھا، لیکن وہ گھٹنوں پر ہاتھ رکھے ذرا آگے جھکا۔ وہ آنکھیں پھیلائے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ تو ثابت ہوا کہ مس رابیل بہت مضبوط ہے۔ روتے ہوئے بھی اچھی لگتی ہو، لیکن رلاتے ہوئے زیادہ اچھی لگو گی۔ آئندہ کبھی کسی کی بکواس سن کر نہ آنا۔ لوگ رلائیں تو تم بھی انہیں رلا کر آنا۔ وہ نرمی سے کہہ رہا تھا۔ چہرے کی سنجیدگی واپس لوٹ آئی تھی۔ وہ یکٹک اسے تک رہی تھی۔ اور اگر ایسے میں کسی نے مجھے نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو مجھے مکہ مارنا نہیں آتا۔ ماس نے اس کے دونوں ہاتھ تھامے۔ اس کے یک سے ہاتھ اب ماس کی مضبوط ہتھیلیوں میں تھے۔ وہ سانس روکے دیکھ رہی تھی اسے۔ تو پھر ماس اسے خود دیکھ لے گا۔ تمہیں اس کے آگے فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تمہیں بس لوگوں کی اتنی اجازت نہیں دینی کہ وہ آئیں اور تمہیں ہرٹ کر کے چلے جائیں۔ تم نے اپنے لیے خود اسٹینڈ لینا ہے۔ آئندہ تم نے رلا کر آنا ہے رابیل۔ میں تمہیں اب یوں شکستہ روتا ہوا نہ دیکھوں۔ اور اسے اسی وقت ان سرمئی آنکھوں سے محبت ہوئی تھی۔ وہ آنکھیں گہری تھیں۔ اسے لگا وہ ڈوب جائے گی۔ میں آئندہ کبھی بھی کسی کو اتنی اجازت نہیں دوں گی ماس۔ میں اب کبھی کسی کو مجھے ہرٹ کرنے کی اجازت نہیں دوں گی۔ اس نے ان آنکھوں کے سحر میں ڈوبتے ہوئے بے ساختہ کہا۔ وہ مسکرایا، وہی ہلکی سی اپنائیت بھری مسکراہٹ، کیونکہ تم اب صرف تمہاری نہیں ہو، تم اب میری ہو۔ اور یہ لفظ کہہ کر تو اس نے رابیل عابد کو آج کہیں اپنے ہی اندر قید کر لیا تھا۔ وہ آہستہ سے اپنے ساتھ لے کر اسے اٹھا۔ اس نے گردن جھکا کر اس کی ٹانگ کو دیکھا۔ ماس جو اس کی نظروں کے زاویے ہی کو دیکھ رہا تھا، یکدم اپنی امڑتی مسکراہٹ روکی۔ رابی نے مشکوک سا آنکھیں چھوٹی کر کے دیکھا تھا اسے۔ تمہاری تو ٹانگ میں درد تھا نا؟ ختم ہو گیا؟ جنگلی خر! اور اس کی بہت مدھم سی سرگوشی پر وہ ایک بار پھر سے امڑتی مسکراہٹ سمیٹ رہا تھا۔ وہ دونوں ساتھ چلتے اب اس دھند میں نظروں سے اوجھل ہوتے جا رہے تھے۔ رابیل مسلسل اسے کوس رہی تھی اور وہ مستقل سر نفی میں ہلا کر اس کی ہر بات رد کرتا جا رہا تھا۔ اس خنک سی رات میں وہ دور کہیں تاروں کے پار حبیبہ اداسی سے مسکرائی تھی، کیونکہ ان کے دونوں بچے آج خوش تھے۔ اب کہ اس کے ساتھ گاڑی میں بیٹھے اس کا دم نہیں گھٹ رہا تھا، نہ ہی دل تنگ ہو رہا تھا، اور نہ ہی اب کہ وہ ہونٹوں کو سکیڑ کر اپنے آنسو ضبط کرنے کی کوشش میں ہلکان ہو رہی تھی۔ اب کہ اس کا دل پرسکون تھا، سانسیں ہموار تھیں اور آنکھوں میں بکھری نمی فطری تھی۔ اس نے ایک نگاہ پھیر کر ماس کو دیکھا۔ وہ مکمل طور پر ڈرائیونگ کی جانب متوجہ تھا۔ اس کے ماتھے پر گرے سیاہ بال کھڑکی سے اندر گرتی ہوا سے ہولے ہولے پھڑ پھڑا رہے تھے۔ رابیل کی نگاہیں اس کے اسٹیئرنگ کو پکڑتے ہاتھوں پر پھسلیں۔ اس کے ہاتھ محنت کرنے کے عادی لگتے تھے۔ دور سے دیکھنے پر بھی نظر آتا تھا کہ وہ ہاتھ سخت اور مضبوط تھے۔ اسے بے اختیار ارحم کے ہاتھ یاد آئے۔ اس کے ہاتھ نرم تھے، نرم اور محنت سے عاری۔ دھیرے دھیرے اس کی نگاہیں واپس اس کے چہرے پر پلٹی تھیں۔ پرکشش نقوش لیے وہ اکھڑا سا بندہ کب اس کے دل میں اترا، اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ ہوا کے ایک سرسراتے جھونکے سے اس کے ماتھے پر گرے بال لمحے بھر کو لہرائے تو رابیل کا دل کیا ہاتھ ہلکے سے بڑھا کر اس کی پیشانی کو ان بالوں سے آزادی دلوا دے، لیکن اگلے ہی پل اس نے بے ساختہ اپنی سوچ پر لب کاٹے۔
اگر مجھے دیکھنے سے فرصت مل گئی ہو تو ایک بات پوچھوں؟ اور رابیل نے گڑبڑا کر رخ جلدی سے کھڑکی کی جانب پھیرا تھا، پلکیں تیزی سے جھپکائیں۔ اسے کیسے پتہ چل گیا؟ میں تمہیں تو نہیں دیکھ رہی تھی۔ پھر اس نے آرام سے پوچھ کر موڑ کاٹا۔ رابیل نے ہاتھوں کی انگلیاں باہم پھنسا رکھی تھیں، اپنی چوری پکڑی جانے پر لمحے بھر کو آنکھیں بھی میچی تھیں اس نے۔ میں تمہارے دوسری طرف دیکھ رہی تھی، گہرا سانس لے کر مزے سے کہا۔ دل اب تک دھک دھک کر رہا تھا۔ معاذ نے بس ایک نگاہ ڈالی تھی اس پر، اف، اور وہ جانتا تھا وہ اس کی دوسری طرف ہرگز بھی نہیں دیکھ رہی تھی۔ پھر کیا دیکھا تم نے میری دوسری طرف؟ ہاں وہ میں نے… رابیل تمہیں پتہ ہے تمہیں جھوٹ بولنا بالکل بھی نہیں آتا۔ میں جھوٹ نہیں بول رہی، یکدم برا مان کر کہا تو معاذ نے ایک بار پھر سے اس پر نگاہ ڈالی، پھر سمجھ کر سر ہلایا۔ اچھا ٹھیک ہے، دیکھ سکتی ہو تم جتنا بھی دیکھنا ہے، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور رابیل کو اس سیاہی میں بھی پتہ تھا کہ اس کی گلابی رخسار مزید گلاب رنگ ہو گئے ہیں۔ ایک چور نگاہ اس بدتمیز پر ڈال کر اس نے گہرا سانس لیا۔ کچھ بھی بول دیتا، کوئی بات مسئلہ ہی نہیں تھی اس کے لیے۔ تم کیا پوچھنے والے تھے مجھ سے؟ جلدی سے سوال کیا۔ فی الحال ایک ہی طریقہ تھا اپنی جھیپ مٹانے کا۔ وہ کچھ دیر تک تو خاموش رہا، پھر گہرا سانس لے کر آنکھیں سکیڑیں۔ ارحم رضا اور شزا سے کتنا بے تکلف ہے۔ وہ اس کے ایسے غیر متوقع سوال پر اس نے حیران ہو کر اس کی جانب دیکھا تھا۔ وہ اسی سکون کے ساتھ ڈرائیو کر رہا تھا۔ تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ ویسے ہی۔ کوئی بھی ایسے ویسے کسی سے کچھ نہیں پوچھتا۔ مجھے بتاؤ، کیا دیکھا ہے تم نے؟ اس کے اس سوال پر معاذ نے چونک کر اس کی جانب دیکھا۔ اسے شاید اس سے اتنے جارحانہ انداز کی توقع نہیں تھی۔ کچھ نہیں دیکھا ہے میں نے، ویسے ہی پوچھ رہا ہوں۔ میں جاننا چاہتا ہوں کہ دونوں کی نیچر کس طرح کی ہے۔ تمہاری طرح بے وقوف ہے یا پھر کچھ عقل ہے ان میں؟ واضح طور پر مسکراہٹ دبا کر کہا تھا اس نے۔ رابیل نے دانت پیس کر اسے دیکھا۔ ضروری ہے کہ تم ہمیشہ مجھے غصہ ہی دلاؤ گے؟ میں ان کی بڑی بہن ہوں تو ظاہر ہے میں ان سے زیادہ عقل مند بھی ہوں گی۔ اپنے دماغ سے خناس نکال دو کہ میں بے وقوف ہوں، میں عقل مند ہوں اور بہت زیادہ ہوں۔ اپنی آخری بات پر تو اسے خود بھی یقین نہیں تھا، لیکن اس کے سامنے خود کو بے وقوف تسلیم کرنا اس کی انا کے خلاف تھا۔ اسی لیے جی کڑا کر مزے سے مبالغہ آرائی سے کام لیا تھا اس نے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ تم پہلے ایسی نہیں تھی۔ معاذ کو اچانک ایک گہرے قسم کے افسوس نے گھیرا۔ میں ہمیشہ سے ہی ایسی تھی، لیکن تم مجھے ابھی نہیں جانتے ہو۔ ابھی تمہیں پتہ ہی کیا ہے رابیل عابد کے بارے میں؟ ناک سے مکھی اڑا کر کہا تو معاذ یکدم ہنس پڑا۔ رابیل نے چونک کر دیکھا تھا اسے۔ بہت کم ہنستا تھا وہ ایسے، اور جب ہنستا تھا نا تو اس نے فوراً سر جھٹکا۔ ہنس کیوں رہے ہو؟ ایک پرانا لطیفہ یاد آ گیا تھا مجھے۔ تم مجھے لطیفے سے تشبیہ دے رہے ہو؟ تیوری چڑھا کر پوچھا تو اس نے جلدی سے سر نفی میں ہرایا۔ میری یہ مجال؟ رابیل اس قدر سعادت مندی سے کہنے پر لمحے بھر کو مسکرائی، پھر ہاتھ باندھ کر رخ اس کی جانب پھیرا۔ بالکل، مجال ہونی بھی نہیں چاہیے تمہاری۔ مجھے مکہ مارنا نہیں آتا تو کیا ہوا، بال کھینچنے آتے ہیں مجھے۔ اوہ ہو، اتنا پسند کرتی ہو مجھے کہ میری وجہ سے اپنے بال کھینچ لو گی؟ حیران ہو کر سوال کیا۔ اف، رابیل کا دل کیا کچھ اٹھا کر اس کے سر پر مار دے۔ بالکل بھی پسند نہیں کرتی میں تمہیں، نکل آؤ ان خوش فہمیوں سے۔ ہاں بالکل، جب ہی میری دوسری طرف کیا دیکھ رہی تھی تمہیں نظر ہی نہیں آیا؟ سمجھ کر سر ہلایا تھا اس نے۔ اس کے برجستہ جملوں نے رابیل کو لاجواب کیا تھا۔ روانی سے اسے جملے لوٹاتا ہوا وہ ہمیشہ اس کا ضبط آزمایا کرتا تھا۔ خوش فہمی ہے یہ بھی؟ غلط فہمی کیا ہے پھر؟ یہی کہ میں تمہیں پسند کرتی ہوں۔ کیا نہیں کرتی؟ نہیں۔ اچھا پھر جو مجھے لگا شاید وہ میرا وہم ہو گیا۔ کیا لگا تھا تمہیں؟ ناسمجھی سے اس کی جانب دیکھ کر پوچھا۔ اسے معاذ کو سمجھنے کے لیے کسی اور کی طرح سوچنا ہوگا۔ ہر بات میں ذو معنی جملے بولتے ہوئے وہ جانے کیا کیا کہہ جاتا تھا۔ شاید اتفاق ہی ہو۔ چھوڑو اس بات کو، اس نے کندھے اچکا کر کہا تو رابیل کی سنجیدہ نگاہیں اب کے اس کے چہرے پر جم سی گئیں۔ پھر وہ ہلکا سا مسکرائی۔ معاذ نے ناسمجھی سے دیکھا تھا اس کی جانب۔ اس دنیا میں اتفاق نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی معاذ احمد شاعری، سب کچھ طے شدہ ہوتا ہے، پری پلانڈ۔ یہ کس کا ڈائلاگ ہے؟ اسے شک سا گزرا تھا۔ ایسی باتیں رابیل کو کرنی نہیں آتی تھی، اتنا تو اسے پتہ تھا، لیکن دوسری جانب رابیل جو سیدھی ہو کر بیٹھ رہی تھی لمحے بھر کو ٹھہر گئی، بے یقینی سے اس کی جانب دیکھا۔ تمہیں نہیں پتہ یہ کس کا ڈائلاگ ہے؟ معاذ نے ابرو اکٹھے کر کے لا علمی سے اس کی جانب دیکھا، پھر ہولے سے نفی میں سر ہلایا۔ تو تم نہیں جانتے کہ ولی احمد کون تھا؟ کیا واقعی؟ وہ اب تک بے یقین تھی۔ معاذ نے بیزار ہو کر گہرا سانس لیا۔ کون ولی احمد؟ میں نہیں جانتا۔ تم کتابیں نہیں پڑھتے کیا؟ نہیں۔ اور لمحے کے ہزاروں حصے میں اسے سمجھ آ گیا تھا کہ رابیل کس کی بات کر رہی تھی۔ سر نفی میں ہلا کر اس نے ایک بار پھر سے گہرا سانس لیا۔ دوسری جانب اب کہ وہ پوری تیاری کر رہی تھی اسے ولی احمد سے متعارف کروانے کی۔
مجھے کوئی شوق نہیں افسانوی کرداروں کی باتیں سننے کا۔ اور جو وہ انگلی اٹھائے ابھی اسے کسی چھوٹے بچے کی طرح ولی احمد سے متعارف کرانے ہی لگی تھی، رک گئی، کھلے لب بند کر لیے، لیکن پھر یکدم ہی اس کی آنکھوں میں شرارت سی چمک لہرائی تھی۔ بند لب پھر سے کھول لیے۔ اسے کیا لگا تھا کہ رابل اتنی آسانی سے مان جائے گی؟ جانتے ہو کیسا دکھتا تھا وہ؟ یہ لمبا، نسواری آنکھوں والا، ہائے، سنجیدگی سے آبرو اکٹھا کر کے دیکھتا تھا نا تو ساری لڑکیوں کے دل رک جایا کرتے تھے۔ تمہیں پتہ ہے میرا کرش ہے ولی احمد، اتنا ہینڈسم اور اتنا پیارا بندہ میں نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھا۔ وہ جس طرح اپنی محبت کی حفاظت کرتا تھا اور جیسے وہ اپنی بیوی کے ساتھ نرم رہتا تھا، اف، میں کیا کروں، مجھے ولی احمد چاہیے۔ آخر میں افسوس سے ہلکی سی آواز میں کہا تو معاذ نے یکدم زور سے ہارن بجایا۔ وہ اس آواز پر اچھلی تھی، پھر چونک کر اس کی جانب دیکھا اور اگلے ہی لمحے اس پر آشکار ہوا کہ وہ بے اختیار ہی جیلس ہوا تھا۔ مسکراہٹ دبا کر اس نے اب کے ذرا اس کی جانب جھک کر اسے دیکھا۔ کیا تم مجھے کہیں سے ولی احمد لا کر دے سکتے ہو معاذ؟ انتہائی معصوم آواز میں آنکھیں جھپکا کر پوچھا۔ معاذ نے کڑی نگاہ ڈالی تھی اس پر۔ ہاں بالکل، کیوں نہیں، کہیں ملے تو صحیح مجھے۔ لیکن اس کا اگلا جملہ دھمکی آمیز تھا۔ کہیں ملے تو صحیح مجھے، گردن نہ مروڑ دوں میں اس کی۔ اور رابل پیچھے ہو کر بے ساختہ ہنسی، منہ پر ہاتھ رکھے اب وہ کھڑکی کی جانب چہرہ پھیرے دل کھول کر ہنس رہی تھی۔ بند کرو ابھی ہنسنا، اس کی تنبیہ نے رابل کو مزید ہنسنے پر مجبور کیا تھا۔ ہنس ہنس کر سرخ ہوتے چہرے کے ساتھ اس نے پلٹ کر معاذ کو دیکھا۔ وہ ویسے ہی خاموشی سے ڈرائیو کر رہا تھا، چہرے کے زاویے بگڑے بگڑے سے تھے، لیکن رابل کی شرارت ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ ایک بار پھر اس کی جانب تھوڑا سا جھک کر بے حد ہلکی آواز میں کہا، جانتے ہو معاذ، تم جیلس ہو رہے ہو۔ اس نے ایک نگاہ اس پر ڈالی، قطعی آنکھوں میں دنیا جہان کی معصومیت سمیٹے وہ اس سمے بہت پیاری لگ رہی تھی۔ جی نہیں، تمہیں لگتا ہے میں ایک افسانوی کردار سے جیلس ہوں گا؟ تمہیں لگتا ہے کہ میں اتنا غیر سنجیدہ انسان ہوں؟ سوالیہ آبرو اٹھا کر اسے دیکھا تو رابل نے بامشکل ہنسی روک کر سادگی سے سر بات میں ہلایا۔ کچھ بھی نہیں ہے ایسا، تمہارے کان بھی سرخ ہو رہے ہیں۔ لیکن وہ اسے نہیں سن رہی تھی، اپنے ہی کہی جا رہی تھی۔ میرے کان اس لیے سرخ ہو رہے ہیں کیونکہ میری دادی پٹھان تھی، اور پٹھان لوگوں کے کان اکثر سرخ رہا کرتے ہیں۔ تمہاری سرمئی آنکھوں میں جلن صاف نظر آ رہی ہے، جانتے ہو۔ اور اب کہ بس، اس نے ایک نگاہ رابل پر ڈالی، اس نے بے ساختہ ہاتھ اٹھائے۔ اچھا بس بس، اب نہیں۔ لیکن یہ کہتے ہوئے بھی وہ بامشکل ہنسی روک رہی تھی۔ اس نے چہرہ ہی پھیر لیا تھا، اس پر غصہ بھی آ رہا تھا اور پیار بھی، اس لیے کوئی بھی کمزوری دکھائے بغیر اس نے مزید کوئی بات ہی نہیں کی۔ ہم کہاں جا رہے ہیں معاذ؟ چند لمحوں بعد اب وہ انجان راستوں کو گردن گھما کر دیکھتی پوچھ رہی تھی۔ معاذ نے ایک صاف ستھری سی سوسائٹی میں موڑ کاٹا اور پھر ایک گھر کے سامنے گاڑی روک کر اس کی جانب دیکھا۔ وہ سوالیہ نگاہوں سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ کس سے ملوانا ہے مجھے؟ ہے کوئی؟ ملوانا ہے مجھے تمہیں کسی سے؟ آ جاؤ۔ گاڑی کی چابی جیب میں اڑس کر وہ آگے بڑھا تو رابل نے بھی قدم اس کے پیچھے بڑھا دیے۔ بڑے گیٹ کا چھوٹا سا دروازہ اندر کی جانب کھلتا تھا۔ اس نے گھر کے اندر قدم رکھا اور پھر آس پاس پھیلے باغ کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ وہ پرانے طرز کا بنا گھر تھا۔ گیٹ سے لے کر داخلی دروازے تک پتھریلی سی روش پر بہت سے زرد پتے بکھرے پڑے تھے۔ اس نے قدم آگے بڑھا دیے۔ معاذ اب داخلی دروازے سے اندر جا رہا تھا، وہ بھی جلدی سے اس کے ساتھ آ ملی۔ حیرت سے گردن گھما کر وہ اس کے گھر کو دیکھتی جا رہی تھی، جانے کیوں، لیکن اس گھر سے اسے عجیب سی سکنیت کی خوشبو آ رہی تھی۔ اب کہ وہ لاؤنج میں چلے آئے تھے، لاؤنج خالی پڑا تھا۔ باہر کی خنکی یہاں کی نرم گرم سی آغوش میں گھل کر ختم ہو گئی تھی۔ صاف ستھرے سے لاؤنج میں دیوار کے ساتھ لگی طویل میز پر قرآن کے بیشتر نسخے رکھے تھے۔ ایک جانب صوفوں کے ساتھ ہی سرخ سبز مخملی سا جائے نماز بھی بچھا ہوا تھا۔ اس نے حیرت سے پلٹ کر معاذ کا چہرہ دیکھا، لیکن اب وہ آرام دہ سے انداز میں صوفے پر بیٹھ رہا تھا۔ سلویٰ کہاں ہیں آپ؟ اور اسی پہر کمرے کے کھلے دروازے سے کوئی وجود باہر نکل رہا تھا۔ سبز مخملی جائے-نماز جیسے رنگ کا جوڑا زیب تن کیے، چہرے کے گرد دوپٹہ لپٹے، وہ کوئی بہت خوبصورت سی لڑکی تھی۔ رابل کی آنکھیں اسے دیکھتے ہی پھیل گئی تھیں، یوں لگتا تھا گویا اس کے سامنے حبیبہ کھڑی ہو۔ چند لمحے لاؤنج میں سناٹا چھا گیا تھا۔ آپ؟ ہاں میں معاذ کی خالہ ہوں، سلویٰ انصاری۔ آؤ نا رابی، وہاں کیوں کھڑی ہو؟ خالہ؟ اسے اب تک یقین نہیں آ رہا تھا، اس قدر مماثلت پر اس کے حواس کنگ ہو گئے تھے۔ معاذ نے بھی ایک پل کو گردن پھیر کر اسے دیکھا۔ ہاں، وہ مسکرا کر پاس چلے آئی، اس کا ہاتھ تھاما۔ رابل نے آج سے پہلے کبھی اتنا نرم ہاتھ نہیں چھوا تھا، یوں لگتا تھا گویا اس نے مخملی سا یک لباس چھو لیا ہو۔ آؤ نا۔ اب وہ اسے ہاتھ سے تھامے لاؤنج میں رکھے صوفوں کی جانب لا رہی تھی۔ وہ سن ہوئی
بنا کوئی تاثر دیے ان کے ساتھ کھینچی چلی آئی۔ اس گھر سے آتی سکنیت کی خوشبو اب کچھ اور گہری ہوتی چلی گئی۔ محض یہ خیال کہ وہ قرآن پڑھنے والوں کا گھر تھا، قرآن کے ساتھ زندہ رہنے والوں کا آشیانہ تھا، قرآن کے ساتھ سانس لینے والوں کا ٹھکانہ تھا، محض اس ایک خیال نے اس کا دل رعب سے بھر دیا۔ محض اس ایک خیال نے اس کی رگوں میں دوڑتے لہو کو مزید گرم کر دیا۔ اسے ہمیشہ قرآن پڑھنے والوں اور قرآن کے ساتھ زندگی گزارنے والوں کے ساتھ سے ہی اپنے رونگٹے کھڑے ہوتے محسوس ہوتے تھے۔ کیا لوگ ہوں گے وہ جو اس قرآن کی آیتوں کی گردان کرتے ہوئے اپنے دن رات گزارتے ہوں گے؟ آخر کیا لوگ ہوں گے وہ جو اللہ سے بات کرنے کا طریقہ جانتے ہوں گے، اللہ کی عظمت کا علم رکھتے ہوں گے؟ ایسے لوگ بلا شبہ عام لوگ نہیں تھے، وہ بھی اب ان عام لوگوں میں سے نہیں رہی تھی، وہ بھی اب قرآن والی تھی، اور اس قرآن کی بھاری ذمہ داری کو محسوس کرتے بے ساختہ ہی اس کے کاندھے بھاری ہوئے چلے گئے۔ دل یکدم بوجھل ہوا۔ کیسی ہو؟ وہ اب محبت سے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں قید کیے اس پر اپنی سبز آنکھیں جمائے پوچھ رہی تھی۔ اسے جواب دینے میں ذرا وقت لگا۔ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک۔ معاذ نے مجھے صبح ہی بتایا تھا کہ وہ تمہیں لے کر آئے گا مجھ سے ملوانے، لیکن اس نے مجھے کوئی وقت نہیں بتایا تھا، اس لیے میں سارا دن تم لوگوں کا انتظار کرتی رہی۔ فائنلی رات کے اس پہر وہ تمہیں لے ہی آیا۔ ساتھ ایک خفا نگاہ معاذ پر بھی ڈالی۔ صبح کا بول کر وہ اسے رات میں لے کر آیا تھا، اور افسوس تو یہ تھا کہ اسے کسی بات کا افسوس بھی نہیں تھا۔ ڈھیٹوں کی سردار کی اعلیٰ مثال بنے دونوں ہاتھوں کو صوفے کی پشت پر پھیلا کر بیٹھے وہ واقعی معاذ ہی لگ رہا تھا۔ سلویٰ نے برا سا منہ بنا کر اسے دیکھا اور پھر رابیل تک سفر کرتے ہی ان کے چہرے پر پیاری سی مسکراہٹ بکھیر گئی۔ معاذ نے مجھے بتایا ہے کہ تم قرآن کی طالبہ ہو؟ اب وہ مسکرا کر گرم جوشی سے پوچھ رہی تھی۔ رابیل ان کے ایسے انداز پر لمحے بھر کو مسکرائی۔ جی میں قرآن کی طالبہ ہوں، اور آپ؟ اس کے یکدم پوچھ لینے پر وہ بے ساختہ ہنستی تھیں۔ کتنی پیاری لگتی تھیں وہ ہنستے ہوئے۔ رابیل آنکھیں پھیلائے ان کی پاکیزہ سی خوبصورتی کو دیکھے گئی۔ میں قرآن کی اساتذہ ہوں۔ مجھے پتہ نہیں کیوں لگ رہا ہے کہ ہمارے آگے ٹھیک ٹھاک جمنے والی ہے یہ معاذ۔ اس سے تو میری کبھی بنی نہیں، کیونکہ اسے ہمیشہ میری باتوں سے الرجی ہوتی ہے، اس لیے اب ہم اسے دیکھیں گے بھی نہیں، ہم انجوائے کریں گے ایک دوسرے کی کمپنی۔ رابیل نے بے ساختہ ہنس کر ساتھ ہی بیٹھے معاذ پر نگاہ ڈالی، اور وہ ایسی نگاہ تھی کہ معاذ مسکرائے بغیر رہ ہی نہ سکا۔ بالکل ٹھیک کہا آپ نے، میری بھی اس سے کچھ خاص نہیں بنتی، ہر وقت پتہ نہیں کیوں سڑا ہی رہتا ہے، مجھے تو نہیں پسند بالکل بھی۔ اب ہم واقعی اسے نہیں دیکھیں گے، ہم خوب انجوائے کریں گے۔ میرا خیال ہے میں یہاں سے چلا ہی جاتا ہوں۔ وہ یکدم اٹھ کھڑا ہوا تو بیک وقت دونوں لڑکیوں نے اسے گردن اٹھا کر دیکھا۔ کہاں جا رہے ہو تم؟ ویسے تو آپ دونوں کو میں کچھ خاص پسند نہیں، لیکن خیر کچھ تناول فرمانا پسند کریں گی آپ دونوں؟ اسے یوں خالی خولی سا بیٹھ کر بیزاریت ہونے لگی تھی۔ سلویٰ اور رابیل کی آنکھیں بے ساختہ چمکی۔ کیوں نہیں، جو بھی بناؤ ہم دونوں کو مت بھولنا، اور خبردار جو تم نے ہمیں ڈسٹرب کرنے کی کوشش کی تو۔ اس نے گہرا سانس لیا اور کچن کی جانب چلا آیا۔ اس کی جاتے ہی سلویٰ اور رابیل نے مسکرا کر ایک دوسرے کو دیکھا تھا، پھر سلویٰ نے ہولے سے اس کا ہاتھ تھپکا۔ وہ ان کے یوں تھپکنے پر چونکی تھی۔ کیسی ہو؟ میں حجاب، قرآن، نماز، میں جانتی ہوں یہ سب تمہیں ٹف ٹائم دے رہی ہیں، تمہاری آنکھوں سے لگ رہا ہے کہ کچھ وقت پہلے ہی بہت رو کر آئی ہو تم۔ مجھے بتایا تھا معاذ نے تمہارے بارے میں، اور یقین کرو تب سے ہی انتظار کر رہی تھی میں تمہارے اور معاذ کے نکاح میں تو میں شرکت نہیں کر سکی، لیکن تم دونوں کے لیے بہت خوش ہوں۔ وہ ٹھہرا صدا کا اکھڑ اور تم اس کی ٹھوڑی کو پیار سے چھوا۔ تم ہر دل میں گھر کرنے کا ہنر رکھنے والی۔ رابیل ان کی باتوں پر لمحہ بہ لمحہ حیران ہو رہی تھی، جن دل پر جمع ہر بوجھ جیسے پانی بن کر بہنے لگا۔ آپ کو کیسے پتہ ہے؟ آنکھوں کی چمک بتا دیتی ہے رابیل کہ یہ خوشی کی نمی ہے یا تکلیف کی، اور شاید اس لیے بھی پتہ چل گیا کیونکہ ایک لمبے عرصے تک میں بھی یوں کمروں کے دروازے بند کر کے رویا کرتی تھی۔ مجھے پتہ ہے کہ رونے کے بعد آنکھیں کس قسم کا منظر پیش کر رہی ہوتی ہیں۔ آپ شروع سے ایسی نہیں تھیں، حبیبہ تائی تو اپنے آبائی گھر سے ہی اسلام سے بہت قریب تھیں، پھر آپ کو کس مخالفت کا سامنا تھا؟ اسے لمحے بھر کو حیرت ہوئی تھی، کیا اس گھر میں تحلیل سکنیت کی خوشبو شروع سے ہی یہاں نہیں تھی؟ کیا اس کی خوشبو اس ماحول کا حصہ بنانے کے لیے سلویٰ نے اپنی جان ماری تھی؟ کیا کہف کا کوئی اور رخ بھی ابھی سے دکھایا جانا باقی تھا؟ وہ لمحے بھر کو مسکرائیں۔ اس مسکراہٹ میں کچھ ٹوٹا سا کانچ تھا، کچھ بہت تکلیف تھا۔ مجھے خود کی مخالفت کا سامنا تھا، ابھی بھی ہے، ساری زندگی رہے گا، ساری زندگی جنگ لڑنی ہے میں نے۔ باہر کی مخالفت کا رخ بدل جاتا ہے رابیل، انسان کی اپنی مخالفت کا رخ قبر کی مٹی تک نہیں بدلتا۔
آخر میں ماس کی طرح ہی کندھے اچکائے، لیکن رابیل نہیں مسکرا سکی۔ اس پر جیسے بہت کچھ چند ہی لمحوں میں آشکار ہو گیا تھا۔ ان کے نرم سے ہاتھوں میں قید اپنا ہاتھ اب یخ ہاتھوں میں قید لگ رہا تھا۔ انسان کی اپنی مخالفت سے سب سے بڑی کوئی مخالفت نہیں ہوا کرتی، ہو ہی نہیں سکتی۔ آپ نے بھی ایک سخت وقت گزارا ہے مطلب؟ ہاں، گزارا تو ہے، بہت تکلیف دہ وقت گزارا ہے، لیکن ان آنسوؤں کا، تکلیف کا ثمر بہت میٹھا ہے، بہت پرسکون، مطمئن اور دلوں کو راحت بخشنے والا۔ اب لگتا ہے کہ میں نے خود کو ضائع نہیں کیا، اور اس احساس سے زیادہ اب آپ کے لیے کچھ بھی قیمتی نہیں ہے نا؟ اپنی ازلی پیارے سے انداز میں پوچھتے ہوئے وہ سلویٰ کو مسکرانے پر مجبور کر گئی۔ اور قیمتی احساسات انسان کی جان سینچ کر اس کے وجود کا حصہ بنتے ہیں۔ اس دنیا میں ہر گزرتے لمحے کے ساتھ ہمیں اس تکلیف کا احساس رہتا ہے، لیکن میں نے اللہ کی کتاب پڑھنے والوں کو کہتے سنا ہے کہ جنت میں داخل ہوتے ہی انسان اس دنیا کی ہر تکلیف بھول جائے گا۔ میں بس اس داخلے کی منتظر ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ اس دروازے کو پار کرتے ہی میری ہر تکلیف خوشی میں بدلنے والی ہے۔ رابیل کی آنکھوں میں بے ساختہ کچھ پگھل کر گرا تھا۔ اپنے جیسے لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے انسان کو اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کیا بنتا جا رہا ہے۔ انسان کی بیٹھک اس کا عکس ہوتی ہے۔ اسے بھی اس کا عکس منظر نظر آنے لگا تھا۔ کبھی کبھی لگتا ہے کہ میں کبھی بھی وہاں نہیں پہنچ سکوں گی، کبھی کبھی لگتا ہے کہ میں کہیں درمیان میں ہی اپنا ساتھ چھوڑ دوں گی۔ مجھے کبھی کبھی بہت ڈر لگتا ہے سلویٰ۔ اس کے منہ سے سلویٰ نکلا اور یہی طے پا گیا، جو وہ ماس کے لیے تھیں اب وہی اس کے لیے بھی تھیں۔ مومن کی زندگی خوف اور امید سے عبارت ہوتی ہے رابیل۔ یہ احساس اس بات پر گواہی ہے کہ تم وہاں تک پہنچنے کے لیے ہر دن خود کو مارتی ہو۔ اللہ تمہاری کوشش دیکھے گا۔ کوشش کرنے والے پا لینے والے ہوتے ہیں۔ وہ ان کی بات پر مسکرائی، پھر کتھئی سی چمکتی نمی سمیت انہیں دیکھا۔ آپ واقعی قرآن کے اساتذہ ہیں، مجھے کوئی شک نہیں اس بات پر۔ وہ اس بات پر ہنسی تھیں۔ ایسا کیوں لگا تمہیں؟ میں اکثر سوچتی ہوں کہ سب قرآن والوں میں مشترکہ بات کیا ہے؟ ایسا ان میں کیا ہوتا ہے کہ وہ کہیں بھی ہوں، دنیا کے کسی بھی ملک میں ہوں، کسی بھی چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی گلیوں سے گزرنے والے ہوں، وہ ہمیشہ ایک ہی جیسے کیسے ہو سکتے ہیں؟ جانتی ہیں وہ ایک جیسے کیسے ہو سکتے ہیں؟ سلویٰ کی آنکھیں اسی پر جمی تھیں۔ وہ امید سے بھرپور ہوتے ہیں، وہ مایوس نہیں ہوتے، دنیا کے کسی بھی حصے میں رہتے ہوں، لیکن ان کی امید سے بھرپور شخصیت تاریک اوقات کی تاریکی میں بھی جگمگا رہی ہوتی ہے۔ میں جن لوگوں سے قرآن پڑھ رہی ہوں وہ بھی آپ جیسے ہی ہیں، اور مجھے اب سمجھ میں آیا آپ سب، بلکہ ہم سب ایک جیسے کیسے ہیں؟ ہم سب امید والے لوگ ہیں، ہم مایوس ہو ہی نہیں سکتے۔ اور اس نے پہلی بار سلویٰ کی سبز آنکھوں کو بہت باریک سی نمی میں ڈوبتے دیکھا تھا، مگر ان کے لب مسکرا رہے تھے، وہی امید اور خوف کے درمیان زندہ رہنے والا طرز زندگی۔ واقعی ہم سب امید والے لوگ ہیں، ہم امید کو وجود میں لانے والے بندے ہیں۔ مایوسی ہمارے لیے کفر کے مترادف ہے، بلا شبہ ہم امید والے ہیں، ہم قرآن والے ہیں۔ اور اب کے لاؤن سے آتی وہ نرم گرم سی خوشبو مزید گہری ہو گئی۔ انسانی امید کی مٹھاس بھی اس پرخنک سے وقت میں تحلیل ہونے لگی۔ قدیم زمانوں کی کوئی سحر تھا جو ہر سو بکھرنے لگا، اور اس سحر کو اس جگہ کا احاطہ کرنے میں کتنا عرصہ لگا تھا۔ رابیل نے گہرا سانس لیا۔ وہ اب اندازہ لگا سکتی تھی۔ اسی پہر وہ اٹھ کر اسے اپنے قرآنی نسخے دکھا رہی تھیں۔ ان کے پاس ہر طرز کا قرآنی نسخہ تھا، سادہ ترجمے والا، بنا ترجمے والا، بھاری تفاسیر، محض قرآنی حاشیہ۔ غرض یہ کہ ان کے پاس ہر طرح کا نسخہ اس کے بات کی دلیل تھی کہ وہ واقعی قرآن کے اساتذہ تھیں۔ وہ اب رابیل کو مسکرا کر ہر قرآن کی خصوصیات سے آگاہ کر رہی تھیں، اور وہ بس نرم مسکراہٹ کے ساتھ ان سفید اوراق پر لکھے لفظوں کو چھو کر محسوس کر رہی تھی۔ اس میٹھے سے سحر کی خوشبو اب کے تیزی سے لاؤنج میں تحلیل ہونے لگی۔ رات کے اس پہر وہ اقبال کے گھر سے واپس آئی تھیں۔ رابیل کے جانے کے بعد ماحول خاصا آکورڈ ہو گیا تھا، لیکن پھر بھی انہیں مجبوراً وہاں بیٹھ کر اپنی اور رابی کی پوزیشن کلیئر کرنی پڑی۔ ردا تو آتے ہی اپنے بیڈ میں گھس کر موبائل چلانے میں مصروف ہو گئی تھی، لیکن دوسری جانب شزا اپنے گلے میں موجود باریک سی زنجیر کو 2 انگلیوں سے چھوتے کسی گہری سوچ میں غرق نظر آ رہی تھی۔ تمہیں پتہ ہے کہ تم اپنی بہن سے زیادہ خوبصورت ہو؟ ارحم کی بات پر اس نے چونک کر اسے پلٹ کر دیکھا تھا۔ وہ کب اس کے پیچھے کھڑا ہوا تھا اسے پتہ نہ چل سکا۔ چونکی تو وہ تب جب اس کی آواز عقب سے ابھری۔ یہ اقبال کی مہندی والے دن کی کہانی تھی، اور شجاع جو اس واقعے کے بعد بری طرح ارحم کے رویے سے الجھ گئی تھی، کسی سے بھی اس کی بابت بات نہ کر سکی۔ نہیں ارحم بھائی، رابیل ہم سب سے
میں خوبصورت ہے، بس اسے ٹھیک خود کو کمپوز کرنا نہیں آتا۔ اگر وہ خود کا خیال رکھنا شروع کرے تو ہم سب سے خوبصورت لگے۔ اس نے اس کے لہجے کی بھاری دھمک کے بعد بھی بہت سبھاؤ سے بات سنبھالی تھی، لیکن الہم کے تیور ٹھیک نہیں تھے۔ مائع نے خیزی سے مسکرا کر سر جھٹکا تو شزا کا دل عجیب ہونے لگا۔ اس میں وہ بات نہیں ہے جو تم میں ہے، پتہ ہے آج میں اسے اور تمہیں دیکھ رہا تھا اور یقین کرو میں دنگ رہ گیا کہ تم اس کی بہن ہونے کے باوجود بھی اس سے کس قدر مختلف ہو، اتنی مختلف کہ میری نگاہوں کا رخ تم پر بار بار پلٹ کر مجھے ڈسٹرب کر رہا تھا۔ اس کا دل بے اختیار زور سے دھڑکا تھا، یوں لگتا تھا کہ ابھی دل باہر آ گرے گا۔ اس کے لرزتے قدم لمحے بھر کو پیچھے ہوئے تھے۔ ایسی بات نہیں ہے رمبھا، اب بھائی مت بولا کرو یار، سوٹ نہیں کرتا تمہارے ساتھ، ایسے مجھے شرمندہ مت کرو۔ اس نے یکدم اس کے چہرے پر آتی لٹ کو چھوا تو وہ بے اختیار تیزی سے پیچھے ہوئی، اس کی پشت شنگار آئینے سے جا لگی۔ میں بھی آتی ہوں رم بھائی، مجھے پھپھو بلا رہی ہیں۔ اور اگلے ہی لمحے ہوا کے تیز جھونکے سے بھی زیادہ تیزی سے وہ اس کے برابر سے نکلی تھی۔ قدم بری طرح لرز گئے تھے اور رگوں سے گویا کوئی جان سینچنے لگا تھا۔ بھاگتے ہوئے کمرے سے نکلتے وقت سامنے آتے ماس سے بری طرح ٹکرائی تھی، اتنی زور سے کہ وہ پیچھے کی جانب جا گری۔ وہ اس کے یوں آنن فانن ٹکرانے سے چونکا تھا اور پھر جیسے ہی اسے اٹھا کر کھڑا کیا تو وہ اس کے چہرے کو دیکھ کر لمحے بھر کو ٹھٹکا۔ اگلے ہی لمحے اس ہی اندر تک اترتی اس کی نگاہوں نے شزا سے اس کے پیچھے کمرے تک سفر کیا۔ اس کا چہرہ ماس کی نگاہوں سے بے اختیار ہی سفید پڑ گیا۔ شزا ٹھیک ہو؟ کیا ہوا؟ اس کی نگاہوں کے برس اس کا لہجہ سادہ سا تھا، مگر وہ نگاہیں شزا کی گردن کے بال کھڑے ہونے لگے۔ اس نے جلدی سے تھوک نکلا، کچھ نہیں ماس بھائی، وہ پھپھو نے بلایا تھا تو وہیں جا رہی تھی۔ ماس نے اس کے ہاتھ کو دیکھا جو خواہ ہی بار بار اس کے بالوں کو چھو رہا تھا۔ مٹھیاں بھیج کر کھولتی وہ اپنے آپ پر قابو پانے کی کوشش کر رہی تھی۔ خشک پڑتے لبوں پر زبان پھیرتے وہ بمشکل مسکرائی تو ماس اس کے سامنے سے ہٹ گیا۔ وہ جلدی سے آگے بڑھی تو وہ دور تک اسے دیکھتا رہا۔ اسی پہر کمرے کا دروازہ کھلا اور اس نے چونک کر گردن اس جانب کو موڑی۔ ارحم اپنا کالر جھاڑتا ہوا کمرے سے باہر نکل رہا تھا۔ اس کے ابرو حیرت سے اوپر کو اٹھے۔ وہ اسے دیکھ چکا تھا لیکن اس پر دوسری کوئی بھی نگاہ ڈالے بغیر آگے بڑھ گیا اور بے ساختہ اس کی چھٹی حس اسے کچھ گڑبڑ ہونے کا اندیہ دے رہی تھی۔ اس نے سکڑی آنکھوں کو دوبارہ اسی راستے پر ڈالا اور کچھ سوچتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ شزا کہاں گم ہو؟ ردا کی کان پھاڑتی آواز پر وہ ماضی سے حال میں آئی۔ چونک کر سنگار آئینے میں ردا کا عکس دیکھا۔ اس کا دماغ اب بھی حاضر نہیں تھا۔ یہ ایک احساس کہ ماس سب کچھ تو کچھ نہ تو جانتا ہوگا، اس کی جان اکثر ختم کر دیا کرتا تھا۔ گہرا سانس لے کر اس نے ردا کی جانب دیکھا، وہ اس سے کچھ پوچھ رہی تھی۔ اسی پہر ماس جو سلویٰ کو خدا حافظ کہہ کر باہر نکل رہا تھا بجتے فون کی جانب متوجہ ہوا۔ فون کان سے لگاتے اس کی نگاہوں نے رابیل کو دیکھا جو سلویٰ سے مسکرا کر گلے ملتے انہیں خدا حافظ کہہ رہی تھی۔ بولو ماس بھائی، ارحم کے میسیجز کے اسکرین شاٹس میں آپ کو بھیج رہی ہوں، باقی فیصلہ آپ خود کر لیں کہ وہ اس لڑکی کو تنگ کر رہا ہے یا نہیں۔ اس نے جواب دیے بغیر فون کان سے ہٹا کر جیب میں اڑسا اور گہرا سانس لیتا گاڑی کا دروازہ کھولتا اندر بیٹھ گیا۔ رابیل بھی اس کی دوسری جانب کا دروازہ کھولتی اندر بیٹھ گئی۔ سلویٰ بہت اچھی ہیں ماس، مجھے بہت اچھا لگا ان سے مل کے، وہ کتنی پیاری ہیں، بالکل حبیبہ تائی جیسی لگتی ہیں۔ ویسے کتنی بڑی ہیں وہ تم سے؟ ماس تم سن رہے ہو مجھے؟ اس کی غائب دماغی دیکھ کر اس نے آخر میں پوچھا تو اس نے خالی نگاہیں اس کی جانب پھیریں۔ وہ یقیناً اس کی جانب متوجہ نہیں تھا۔ کیا سوچ رہے ہو؟ ہاں نہیں کچھ نہیں۔ بتاؤ نا سلویٰ کتنی بڑی ہیں تم سے؟ 3 سال بڑی ہیں۔ تم کتنے سال کے ہو؟ 28۔ 28 مطلب تم مجھ سے 11 سال بڑے ہو؟ یا اللہ تم مجھ سے اتنے بڑے ہو؟ ویسے میں نے سنا تھا کہ جو لڑکے بڑے ہوتے ہیں وہ بہت خیال رکھتے ہیں اپنی بیوی کا، تم بھی ایسے ہو کیا؟ ویسے مجھے نہیں لگتا کہ تم ایسے ہو۔ ماس اسے ٹیڑھی نگاہوں سے دیکھا تھا۔ جی بالکل میں ایسا ہی ہوں، خیال رکھنے والا، اور کوئی ایئرنگ تو بالکل بھی نہیں ہوں، کیئرنگ تو بالکل بھی نہیں ہوں، کیونکہ ان سب باتوں کے لیے بہت سارا فالتو وقت چاہیے جو میرے پاس ہرگز نہیں ہے۔ اور وہ وہی ماس تھا، بدتمیز والا۔ اچھا پتہ ہے زیادہ اپنی تعریفیں مت کیا کرو۔ تو اس کا مطلب ہوا کہ سلویٰ 31 سال کی ہیں، تم انہیں خالہ کیوں نہیں بولتے؟ اس نے موڑ کاٹتے ہوئے کندھے اچکائے تھے۔ خالہ مجھے لگتا ہے ذرا بھاری سا نام تھا ان کے لیے، اسی لیے میں شروع سے انہیں سلویٰ کہتا ہوں۔ اس نے سمجھ کر سر ہلایا۔ پچھلے واقعے کا شبہ تک اب اس کے چہرے پر نہیں تھا۔ سلویٰ سے ملنے کے بعد دل کو جو راحت اور خوشی ملی تھی وہ بیان سے ہی باہر تھی۔ تم ٹھیک ہو اب؟ کچھ دیر بعد ماس کی نرم سی آواز اسے سنائی دی۔ اس نے کھڑکی سے چہرہ اس کی جانب پھیرا، پھر ہلکا سا مسکرائی۔ ہاں
اب بہت بہتر ہوں۔ لیکن یکدم وہ کچھ بولتے بولتے رک گئی۔ تھینک یو۔ معاذ نے محض سر کے خم سے اس کا شکریہ قبول کیا۔ وہ اس کے اتنے اپنائیت بھری اس انداز پر اداسی سے مسکرائی تھی۔ وہ اس سے 11 سال بڑا تھا، وہ اس سے زیادہ سمجھدار تھا، وہ اس سے زیادہ معاملات سنبھالنا جانتا تھا۔ اسے پتہ تھا کہ غصہ کب کرنا ہے اور ٹھنڈا کب رکھنا ہے۔ وہ واقعی اس سے بڑا تھا، وہ اس سے اچھا تھا۔ اسے دیکھتے ہوئے وہ سوچ رہی تھی، یہ جانے بغیر کہ وہ ایک بار پھر سے محو ہو کر اسے دیکھ رہی تھی۔ گھر کے سامنے گاڑی رکی تو رابیل چونکی، پھر خجل ہو کر لب کاٹتی باہر نکل آئی۔ وہ بھی اس کے ساتھ باہر ہی نکلا تھا۔ اندر نہیں آؤ گے؟ اسے جانے کیا بات نروس کر رہی تھی۔ معاذ نے مسکرا کر نفی میں سر ہلایا، پھر اس کے جھکے سر کو دیکھا۔ ادھر دیکھو۔ اس نے بے ساختہ سر اٹھایا۔ اس کی سرمئی نگاہوں میں عجیب رنگ تھے۔ رابیل کو ان رنگوں کی کہانی سمجھ نہیں آئی۔ جلدی سے نگاہوں کا زاویہ موڑا۔ میں نے کہا ادھر دیکھو۔ اور اب کہ اس نے جی کڑا کر اس کی سرمئی آنکھوں میں دیکھا، اف کتنا مشکل تھا یہ۔ کیا میری دوسری طرف تمہیں کچھ نظر آ رہا ہے؟ وہ لب دبائے اپنی شرارت چھپا رہا تھا۔ رابیل جھینپ کر ہنس دی۔ جانتی تھی وہ پکڑی گئی ہے، لیکن یہ سچ تھا کہ اسے دیکھتے ہوئے اس کے آس پاس کی ہر شے دھندلا گئی تھی۔ وہ ان آنکھوں میں دیکھتے ہوئے حامی بننے کی ہمت نہیں کر پا رہی تھی۔ معصومیت سے نفی میں سر ہلایا تو ہلکا سا ہنس دیا۔ یہ صرف تمہارے ساتھ نہیں ہو رہا۔ جب تم مجھے دیکھ رہی تھی تب میرے آس پاس بھی بہت کچھ دھندلا رہا تھا۔ ایسے مت کیا کرو۔ جب ڈرائیو کر رہا ہوں تب تو بالکل بھی نہیں۔ یہ جو قطائی آنکھیں ہیں نا تمہاری، تمہیں اندازہ نہیں ہے کیا ہیں یہ؟ پاگل۔ اب جاؤ اندر اور آرام سے سو جاؤ۔ کچھ بھی بلا وجہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی بات پریشان کرے تو مجھے ہرگز بھی تنگ مت کرنا، اور مہربانی کر کے اب رونا مت۔ کوئی رلائے تو بتا دینا انہیں کہ رابیل عابد کس کا نام ہے، ٹھیک ہے؟ اس نے اس بات میں سر ہلا کر اس کی یقین دہانی کروائی۔ اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر ہولے سے اس کا سر دبایا اور پھر گاڑی کی جانب چلا گیا۔ وہ اسے دور جاتا دیکھتی رہی۔ دل اس کے لفظوں سے اس قدر مطمئن اور شانت ہو گیا تھا کہ اس کی آنکھوں میں بے ساختہ نمی گھلنے لگی۔ صرف ایک اس انسان کے آ جانے سے اس کا تاریک کہف روشن ہونے لگا تھا۔ اس کی زندگی آسان ہو رہی تھی، وہ خوش ہو رہی تھی۔ آسودہ سی سانس خارج کرتے ہوئے اندر کی جانب بڑھتے، اب اس کے قدموں میں لرزش نہیں تھی۔ اب وہاں صرف اطمینان اور اعتماد تھا، وہ اعتماد جو معاذ نے اسے دیا تھا۔ اس اعتماد کو تھام کر چلنا تھا۔ اس میں عافیت تھی اور عزت تھی۔ چلیں جی، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اگلے پارٹ کے لیے تھوڑا سا انتظار کیجیے گا۔ جب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔